پورے 5 سال کے لیے بند کر دوں، اس کے خلاف کوئی بھی فرد آواز اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ انہوں نے کوئی جلسہ کرنے یا جلوس نکالنے کی کوشش کی تو سب کو سب جیل میں ڈال دوں۔ یہ ہمارا ملک 2 طریقوں سے چل رہا ہے۔ ایک تو اس ریاست نے پہلے طے کر دیا تھا کہ اس نے سیکیورٹی اسٹیٹ بننا ہے، فلاحی ریاست نہیں بننا۔ پہلے جو ہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے جیسے آپ کو فون آ گیا کہ فون آ جاتا ہے کہ آپ اب نشانے پہ ہیں، اسپاٹ آن ہو چکے ہیں، اور اب جو ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، خاموش رہیں گے نہیں رہیں گے۔ ان کے بارے میں ڈاکٹر تنویر انجم نے کہا کہ یہ بیک وقت امر سندھو جو ہیں یہ فیمنسٹ بھی ہیں، نیشنلسٹ بھی ہیں، مارکسسٹ بھی ہیں اور انارکسٹ بھی ہیں، چاروں چیزیں ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈسکرپشن بڑی حد تک بہتر بھی ہے۔ انارکسٹ اس لیے ہیں کہ یہ قواعد و ضوابط نہیں، بیجا قواعد و ضوابط مانتی نہیں ہیں۔ فیمنسٹ اس لیے ہیں کہ یہ ہمیشہ خواتین کے حقوق کے لیے کھڑی رہتی ہیں۔ مارکسسٹ اس لیے ہیں کہ یہ مساوات پہ یقین رکھتی ہیں۔ اور نیشنلسٹ اس لیے ہیں کہ یہ نسل پرستی کے خلاف ہیں لیکن اپنی قوم سے محبت کرتی ہیں۔ تو میں دعوت دوں گا امر سندھو کو کہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ بہت شکریہ۔ آج کی میری جو ہے، اور آپ نے جیسے ڈاکٹر جعفر صاحب سے کہا کہ ان کو مقالات کو جو ہے چھاپا جائے، اور شاید میری زندگی میں یہ پہلا مقالہ ہے جو میں پورا لکھ کے لائی ہوں کہ ڈاکٹر جعفر صاحب مسلسل پش کرتے رہے کہ یہ لکھ کے آنا ہے۔ تو اس کا عنوان ہے پریس کی آزادی سے خبر کی موت تک، اور اس حوالے سے پاکستان کا شمار ان 4 ممالک میں ہوتا ہے کہ عراق، فلپائن اور کوئی ایک اور نام جو ہے شاید میں بھول رہی ہوں، میکسیکو۔ اس کے بعد پاکستان، جہاں پہ صحافی سب سے زیادہ پرخطر زندگی گزار رہا ہے اور اس کو زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ اس پریس کی آزادی سے خبر کی موت تک کا پہلے کوٹ: میں تم صحافیوں سے امید کرتا ہوں کہ بالکل بے خوف ہو کر کام کرو گے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا خود مسلم لیگ اپنی پالیسی یا پروگرام میں غلط راہ پہ چل نکلتی ہے تو میں چاہوں گا کہ تم ایک دوست ہوتے ہوئے دیانتداری سے اس پہ تنقید کرو گے۔ انکوٹ۔ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے یہ الفاظ پاکستان بننے کے عین 1 دن پہلے 13 اگست 1947 میں صحافیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہے تھے، مگر اس تقریر سے پہلے ٹھیک 2 دن پہلے 11 اگست کو دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں کی گئی قائد کی اپنی تقریر سنسر کا شکار ہوئی۔ تقریر کا ایک مخصوص حصہ اس وقت بھی نشر کرنے میں رکاوٹ ڈالی گئی جب اس وقت پاکستان نئی آزاد ریاست اسٹیبلشمنٹ کے نام سے واقف تک نہ تھی، لیکن اس وقت بھی اس تقریر کی اشاعت میں رکاوٹ ڈالی گئی۔ اور کیا کہا جائے کہ پاکستان بننے سے 2 دن پہلے ہی جب وہ اس تقریر کو سنسر کیا جا رہا ہے یا اس کی اشاعت روکی جا رہی ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ 2 دن وہی دن تھے جب پاکستان بننے کی جیسی ریاست بننی ہے اس کے خد و خال طے کیے جا رہے ہیں کہ کس قسم کی ریاست بنے گی اور کس قسم کی ریاست ہوگی۔ تو یہ خد و خال جو بنے اس میں وہ غائب چہرہ کہ اب تک پتہ نہیں کہ وہ تقریر نشر کرنے سے کس نے روکا تھا، کہ وہ غائب چہرہ آپ پاکستان بننے سے 2 دن پہلے دیکھ سکتے ہیں، جو اس وقت بھی بننے والی اور نو آزاد ریاست سے زیادہ طاقتور تھا، اور اس طرح طاقتور تھا کہ ہم اب بھی ان کا نام نہیں جانتے۔ تو یہ قائد کے دور کو بہر صورت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 1 سال کا عرصہ پریس کی آزادی کے حوالے سے یوں سنہرا دور
کہ اس دور کے اندر 1 سال کے اندر کوئی ایک بھی جابرانہ قانون پاس نہیں ہو سکتا ہوا جس کا تعلق پریس یا اظہار رائے کی آزادی کو پابند سلاسل کرنا ہو. لیکن جو ہی جناح صاحب کی آنکھیں بند ہوئیں، ٹھیک اس کی وفات کے 1 مہینے کے بعد پاکستان میں پہلا پبلک سیفٹی آرڈر پاس کر دیا گیا جو کہ پریس کے حوالے سے تھا. اور یاد رہے کہ یہ وہی پبلک سیفٹی آرڈر تھا جس پہ جناح صاحب نے سائن نہیں کیے تھے اور اس نے انکار کیا تھا کہ وہ اس قسم کا قانون نہیں چاہتے. لیکن آگے چلتے ہیں کیونکہ میں نے جو لکھا ہے اس میں پریس کی آزادی کی تاریخ ہے اور تاریخ سے لے کر جو خبر کی موت تک کا جو سلسلہ ہے، جو جرنی ہے جس سے ہم سب گزرے ہیں اور جہاں پر بات ختم کی ہے مظہر صاحب نے، میں وہاں تک ہم پہنچتے ہیں. لیکن 1949 میں کیونکہ صوبوں نے الگ الگ یہ پبلک سیفٹی آرڈر جو ہے وہ نافذ کیے ہوئے تھے اور ایک سیفٹی آرڈر جو ہے وہ وفاق کی طرف سے تھا، تو ایک صوبے میں اس وقت دو ساتھ جو ہے قوانین چل رہے تھے. تو یہ ہوا کہ 1952 کے اندر جو ہے ان دونوں جو ہے صوبائی آرڈر کو واپس لے کر پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے سیکیورٹی آف پاکستان ایکٹ کے نام سے ایک جامع قانون منظور کر لیا. اور یہ قانون بھی دراصل شہری آزادیوں میں جن میں تقریر و تحریر کی آزادی ہو اس کے دائرے کو اور مختصر کر دیا. اور یہ شاید یہ پہلا ایکٹ تھا جس میں وہ اب جو غائب چہرہ اور باقی چہرے جو ہے وہ صاف نظر آنے لگے اور ان کے چہروں سے جو ہے نقاب ہٹنے لگے. وہ اس طرح سے کہ اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ پاکستان میں ایک پاکستان کے عوام کی اور جمہور کی آواز ہے جس کو بند کیا جانا ہے اور ایک وہ طاقت ہے جو طاقت اس کو کنٹرول کرے گی. تو یہ 2 طاقت کے مرکز جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک عوامی طاقت اور اس کو پھر اپنے پاور سے اس کو طاقت سے اس کو کنٹرول کرنے والی طاقت، یہ ان کے خد و خال جو ظاہر ہو رہے تھے اس وقت. تو اس قانون کے اندر تھا کیا کہ اگر کوئی ایسی دستاویز مرتب طبع یا شائع کی جائے جس کی خبر، رپورٹ یا دستاویز کی موجودگی سے پاکستان یا اس کے دفاع، آپ دیکھ لیں کہ یہ شعبے بھی جو ہے وہ اس کا جو ہے علیحدہ کیے جا رہے ہیں کہ اس ایکٹ کے تحت ہی، قانون کے تحت ہی، کہ اس خبر سے کہ اس پاکستان کا دفاع، خارجہ امور اور پاکستان کے تحفظ کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو حکومت اپنے تحریری حکم سے اس کو ضبط کر سکتی ہے. 3 چیزیں میں دوبارہ سے کہوں گی کہ 3 چیزیں جس میں آ گیا کہ پاکستان کے تحفظ کا خطرہ تو اس وقت طے ہو چکا تھا کہ یہ جناح کی جو ہے نہ فلاحی ریاست ہوگی نہ یہ وہ ریاست ہوگی جو 3 ہمارے جس کو ریاست کے ہم ستون کہتے ہیں. چوتھا ستون آپ صحافت کا لے کر آئیں. ان 4 ستونوں کے بغیر ایک ایسی سیکیورٹی اسٹیٹ بنے گی جس کو صرف وہی ادارہ چلائے گا، کیونکہ یہاں پر یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ جو ہے پاکستان کی تحفظ کے نام پر جو ہے اس قسم کا جو ہے ایکٹ پاس ہو رہا تھا. اور نہ صرف ایکٹ پاس ہوا لیکن اس کے بعد اس نے کام کس طرح سے کیا کہ سیکیورٹی آف پاکستان ایکٹ، دفاع، خارجہ امور اور سیکیورٹی آف اسٹیٹ، یعنی تحفظ پاکستان کے نام پہ زباں بندی کو باقاعدہ قانونی شکل دیکھ کر ایک طرح سے ایک طاقت کو جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہی مقدس گائے بنا دیا. یوں اس قانون کی تلوار ڈھاکہ سے جاری ہونے والے انگریزی روزنامہ پاکستان آبزرور پر گری. یعنی اپنے قیام کے 5 سال کے مختصر مدت میں اس قانون کی مدد سے سیاسی تنقید کا منہ بند رکھنے کی کوشش کی گئی. دراصل 1952 میں
اخبار نے اس وقت کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین پر شدید تنقید کی تھی، اور یوں اخبار کا ایڈیٹر، صرف ایڈیٹر نہیں، اخبار کا ایڈیٹر، اخبار کا مالک اور پرنٹر کو سیکیورٹی ایکٹ کے تحت دھر لیا گیا۔ پہلا ان پہ جو الزام لگا وہ الزام تو پریس ایکٹ کے تحت تھا، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ مقدمہ چلنے پر وہ جب آزاد ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے ان پہ جو ہے پریس اپنی جو ہے ایک آفس جلانے کا جو ہے دوسرے اس قسم کے کیس لگا کر ان کو جو ہے پھر دوبارہ سے بند کر جو ہے جیلوں میں ڈالا گیا۔ لیکن یہ تھا کہ اس سے پہلے 7 سالوں کے اندر ایک جو ہے اخبار بند ہوا، اخبار کا جو ہے چھاپہ خانہ بند ہوا، پرنٹنگ پریس بند ہوئی، اور کوئی 150 کے قریب جو ہے اس کے ملازمین جو ہے اس وقت بے روزگار کیے گئے۔ لیکن جیسے آپ نے جو ہے ایک جدوجہد کا، ایک یونین کا اور صحافیوں کی جدوجہد کا ذکر کیا، تو اس وقت بھی پاکستان یونین آف جرنلسٹ نے نہ صرف اس کی مذمت کی مگر اس قانون کو مزہ کا خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ آزادی کے بعد اس وقت تک جتنے بھی قوانین بنے ہیں ان میں سب سے مزہ کا خیز اور اذیت سیکیورٹی ایکٹ کا شکنجہ ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس شکنجے کی گرفت اور زیادہ بڑھتی گئی۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم کہا جا سکتا ہے کہ اپنے قیام کے ابتدائی دور میں سے ہی یہ طے کر لیا گیا تھا کہ نو آزاد ریاست جناح کے تصور کے مطابق معاشی انصاف، شہری آزادی کی ضمانت دینے والی جمہوری اور فلاحی ریاست کے بجائے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہوگی، کیونکہ فلاحی اور جمہوری ریاست کا تصور مقننہ انتظامیہ عدلیہ کے ساتھ اس ریاست کے چوتھے ستون یعنی صحافت کی آزادی کے تصور کے سوا ممکن ہی نہ تھا۔ تو سیکیورٹی اسٹیٹ کے لیے یہ چاروں ستون اس لیے بھی بیکار تھے کیونکہ اب اس کی طاقت کا مرکز پارلیمنٹ نہیں، عدلیہ نہیں، انتظامیہ نہیں، صحافت نہیں، مگر وہ ادارہ تھا جس کے ہاتھ میں سیکیورٹی کی باغ دوڑ تھی۔ سیکیورٹی اسٹیٹ تھی اس لیے سیکیورٹی کے نام پہ ہی آواز جمہور کو پنپنے نہ دینا، لہٰذا اگر ریاست کا یہ چوتھے ستون کو قابو کر لیا جائے تو پھر اس طاقت کے لیے حکمرانی بہت زیادہ آسان تھی کہ پہلا وار پریس کو ہی سہنا پڑا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی بھی ادارے کی مکمل پسپائی ممکن نہیں جب تک اس کو اندر سے نہ توڑا جائے، اور ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ وہ اندر سے توڑنے والی جو ہے وہ وہیں سے جو ہے شروع ہوتی ہے کہ پریس کو اور اس کو نہ صرف توڑا جائے، دوسری میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ پاکستان بننے کے ابتدائی سالوں کے اندر پریس کو باقاعدہ طور پر استعمال کیا گیا۔ کس کے لیے؟ ان محلاتی سازشوں کے ذریعے جن محلاتی سازشوں سے حکومتیں گرتی ہیں، حکومتیں بنائی جاتی ہیں اور حکومتوں کے لیے نیریٹو بنائے جاتے ہیں، اور وہ نیریٹو، وہ بیانیے جو قطعی طور پر میں کہہ سکتی ہوں کہ عوامی بیانیے نہیں ہوتے، وہ بیانیے بنانے کے لیے ضرورت تھی کہ اس پریس کو، ان آوازوں کو توڑا جائے، اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی سالوں میں شروع ہو چکا تھا۔ اب تو جو عروج اور جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو اب اتنا واضح ہو چکا ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ استعمال تو دور کی بات ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کسی کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلائی جائے، اب تو ہم خود بندوق بنے ہوئے ہیں جو گولیاں جو ہے چلا رہے ہیں، تو اب وہ میڈیا وہ خود بندوق بن گیا ہے جو اپنے مخالف کو کہیں بھی کسی بھی جگہ پر اڑانے کی طاقت رکھتا ہے، اور چونکہ اس ادارے نے بندوق بن کر اڑایا ہے اپنے مخالف کو، لہٰذا یہ خطرات کہ وہ خود
ان کی جان کتنی خطرے میں ہے. وہ اگر آپ فگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر پچھلے کچھ سالوں کے اندر کتنے جو ہے صحافی مارے گئے ہیں. نہ صرف صحافی مارے گئے ہیں لیکن چونکہ وہی بندوق والا معاملہ ہے, چونکہ یہی معاملہ ہے کہ وہ ان کا کردار کیسے رہا ہے, کیا رہا ہے, تو لہٰذا جس طرح پہلے ایک کوڑے لگنے پر جیسے پوری آواز اٹھتی تھی, اب اگر اس کی مسخ شدہ لاش بھی ملے تو کوئی آواز اس لیے نہیں اٹھتی کہ پتہ نہیں چلتا کہ کون کس کے لیے اور کیا کر رہا ہے. تو یہ اس وقت سے ضرور شروع ہوا تھا, لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اپنا جب یہ لکھنا شروع کیا تو میرے اندر میں بھی یہ ایک بات آ رہی تھی کہ پاکستان کے اندر ہم چیزوں کو اگر دیکھتے ہیں تو مختلف مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میں نے لکھا نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح سے ریاست کے اندر اب یہ بڑا ہم دیکھ رہے ہیں, اگر بول نہیں بھی سکتے یا بول رہے بھی ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. جیسے آپ کو فون آ گیا کہ فون آ جاتا ہے کہ آپ اب نشانے پہ ہیں, اسپاٹ آن ہو چکے ہیں اور اب جو ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, خاموش رہیں گے نہیں رہیں گے. ایک وارن کیا جاتا ہے, وارن کرنے کے بعد اس کو جو ہے اگر کہ بندہ ہمارے جیسا یا کسی عام جو بندہ ڈر بھی جائے, چپ بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے, جان بچا ہی لے گا. لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر اس ریاست کے اندر اس شہری کے ساتھ کیا ہوتا ہے, مسنگ پرسن بنتا ہے. اس طرح سے ہماری صحافت نے کوڑے کھائے لیکن خبر کو مرنے نہیں دیا, خبر کو غائب نہیں کیا. یہ خبر غائب ہوتی ہے ضیاء-الحق کے دور میں چونکہ ایک زندہ ضمیر صحافی اور اس کی یونین زندہ ہے, اس لیے ضیاء-الحق کے دور کے اندر, کیونکہ اس کتاب کے اندر تو آپ دیکھ لیں کہ ایک اخبار جب چھپ کے آتا ہے تو اخبار کے اندر اب تو مطلب تصور کرتے ہوئے جو ہمارے آج کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہوگا. اخبار چھپا ہوا ہے اور اس میں خبر غائب ہو, اس میں سفیدی لگی ہوئی ہو, تو سفیدی لگی ہونے کے باوجود اس سفیدی کے اندر جو خبر تھی وہ عوام تک پہنچ رہی ہوتی تھی. اور آج بڑے حرف میں بھی اگر آپ خبر لکھے تو خبر نہیں پہنچ رہی ہوتی, تو یہ خبر مسنگ ہوئی. پہلے تو خبر جو ہے اس کو وارن کیا گیا. جتنے پاکستان کے اندر جو سال گزرے ہیں وہ اسی طرح کی سٹوری, اسی استعارے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے وارن کیے گئے, پھر توڑے گئے, اس کے بعد ان کو مسنگ بنا دیا گیا. مسنگ پرسن کے بعد کیا ہوتا ہے, مسنگ پرسن کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی کسی کی خبر ہی غائب ہے, کبھی کسی کی خبر ملتی ہے کبھی نہیں ملتی. لیکن اگر ملتی بھی ہے تو پھر مسخ شدہ آپ کو لاش ملتی ہے, کہیں سے وہاں سے ملی, کوئی سپر ہائی وے سے ملی, کوئی آپ کو جو ہے بلوچستان کے کسی ان سے ملی, دور دراز علاقے سے ملی. تو اب خبر اس طرح سے مسخ شدہ اور اسی طرح سے وہ ماری گئی ہے. تو میں اس کو کہ یہ اب جو ہے کہا جا سکتا ہے کہ جتنی بھی آواز اس وقت دبانے کی کوشش کی گئی, آواز اتنی ہی جو ہے وہ ابھرتی رہی. لیکن یوں بھی ایسا بھی ہوا کہ پریس کے سرکردہ صحافیوں نے ان تمام محلاتی سازشوں کو اپنا زبان اور اپنا قلم پیش کیا, لیکن اس کے ساتھ ایک وہ جو ہے قبیلہ بھی تھا جو انکار کا قبیلہ تھا, ایک وہ قبیلہ تھا جنہوں نے ساتھی بننے سے انکار کیا. مثال کے طور پر جو پہلا جو ملٹری گزٹ پہ پابندی کا جب سوال آتا ہے, کوئی سا بھی اس کا جو ہے جواز بنا لیا جائے, لیکن یہ تھا کہ وہ ملٹری گزٹ پہ پابندی کا مطالبہ آیائی صحافیوں کی طرف ہے. آپ نے نام لے لیے تھے تو نام اگر لے لیے جائیں, اس کے بعد جو ہے اس کے ڈان کے ایڈیٹر الطاف حسین کا نام لے لیا جائے, اس وقت کے نوائے وقت کا نام لے لیا جائے, تو کسی بھی اخبار
کو کسی بھی پری ٹیکسٹ کے طور پر بند کرنا مجھے یاد آتا ہے، خیر میں اس میں چلتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب یہ شہر جس کو ہم روشنیوں کا شہر کہہ رہے ہیں، یہ شہر جب یرغمال تھا اور اس شہر کی بھی جب آئیڈنٹیٹی بند بوری کا لاش تھی، اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ کچھ ایسے ایونگر جیسے اس قسم کے ٹیبلائٹ قسم کے نکلتے تھے، جو ہے اخبارات نکلتے تھے، لیکن صحافیوں نے ان کے لیے بھی جو ہے ان کو بھی بند نہیں کرنے دیا. تو یہ ایک آواز ہوتی ہے جو ہمیں اس دور کے اندر بھی نظر آئی، جبکہ ڈائریکٹ جو ہے نشانہ وہ خود تھے. تو پھر ایک اور چیز ہے، اس کو میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ پاکستان اس وقت یہ ریاست اگر کنٹرول ہو رہی ہے، اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ توپ خانہ اور یہ باقی چیزیں، یہ طاقت یہ ساری چیزیں ہوں گی، وہ ساری دنیا کے اندر ہوتی ہیں. یہ ہمارا ملک دو طریقوں سے چل رہا ہے. ایک تو اس ریاست نے پہلے طے کر دیا تھا کہ اس نے سیکیورٹی اسٹیٹ بننا ہے، فلاحی ریاست نہیں بننا، تو ہم اتنے 75 سالوں تک جو ہے ہم ابھی تک اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کیا یہ فلاحی ریاست بن سکے گی. ایک تو یہ تھا، اس پہ سارا. دوسرا جو بڑا سنگین معاملہ ہے، اور سنگین معاملہ بھی ابھی نہیں، 50 کی دہائی سے شروع ہوتا ہے، اور وہ شروع ہوتا ہے جب ایوب خان اپنے آنے کے لیے ایک راہ ہموار کرنا چاہتا ہے، اور جو ہے احمدی مخالف تحریک اس وقت جو ہے باقاعدہ طور پر مذہب کو ایک ہتھیار بنا کر اور مذہب کو ایک شیلڈ بنا کر جو ہے اس کو استعمال کیا گیا. کیونکہ یہ جب تک دونوں چیزیں، ایک سیکیورٹی کی اور ایک مذہب کی، میرا یہ خیال ہے کہ وہ شکنجہ اب بھی جو ہے سخت ہوتا گیا ہے. اور اس شکنجے سے، کیونکہ پہلی جو ہے ماشاء اللہ کی راہ ہموار جب کی گئی، تو وہ بھی یہ کچھ اسی طرح سے تھا کہ اب میرے خیال میں جو ہے یہ 1957 میں میاں ممتاز دولتانہ کی وزارت عالمی میں، وزارت اعلیٰ پنجاب کی وزارت اعلیٰ میں احمدی مخالف تحریک میں جو اخبارات نے کام کیا، وہ جسٹس منیر کی آپ کے پاس رپورٹ پڑی ہوئی ہوگی کہ کس طرح سے پبلک جو ہے وہ منی تھی، پبلک منی یوز کی گئی اور ان کو دی گئی، اخبارات کو اشتہارات کے طور پر دی گئی، اور کس طرح سے وہ راہ ہموار کی ہوئی. اس میں بھی اور کوئی نہیں، ہمارے جو ہے وہ پریس کا ایک خاص حصہ ضرور جو ہے وہ اس میں انوالو ہوا تھا. اور میں تھوڑا سا اس میں بھی بتا دی جاؤں کہ انہوں نے شاید میرے خیال میں لکھا ہے کہ تعلیم بالغان کے حوالے سے کوئی وہ فنڈز تھے، جو کہ اب تو فنڈز ہوتے ہیں، لیکن اس ٹائم پر جو ہے فنڈز اس کے تھے بھی نہیں، لیکن وہ فنڈز جو ہے اس لیے دیے گئے تھے تاکہ جو ہے وہ ایک تحریک آئے. لیکن بات وہی ہے کہ اس وقت بھی دوسری جانب جو سرفروشوں کی تحریک تھی، جو سرفروش کھڑے تھے، جو انکار کا علم لیے ہوئے کھڑے تھے، پریس کی آزادی بھی چاہ رہے تھے، وہ اپنی جگہ پر ضرور جو ہے اس وقت بھی نظر آتے ہیں. لیکن مذہب کا استعمال اور سیکیورٹی، یہ دو خالص جو ہے، ایک محب الوطنی اور پھر مذہب، یہ دو اب تک بڑے نعرے ہیں کہ آپ کسی کو بھی دھر لو، کسی کو بھی مار لو. اب تو یہ ہے کہ ہمیں کسی ایک اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ ہجوم کو ہی کہہ دو تو ہجوم خود ہی جو ہے ٹارگٹ کو ختم کر دے گا. تو اس قسم کی جو ہے بہت ساری چیزیں ہوئی. اب میں تھوڑا سا اس میں تو وہ کرتی جا رہی ہوں کہ زیادہ وہ ٹائم نہ لگے. تو اخبارات کو جو یہ اس کے دور میں آیا، مگر ایوب خان کے دور میں خالص محب الوطنی بھی سیکیورٹی اسٹیٹ کی سلامتی کے لیے لازم سمجھا گیا. محب الوطنی اور یہ مذہب دونوں جو ہے ضروری سمجھے گئے. تو زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن ایوب خان کا ماشاء اللہ کے بعد نیشنل پریس ٹرسٹ کا قیام بھی دراصل یہ تھا. اب یہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مینوفیکچر کرنا، اب یہ ہے کہ عوام کی رائے بنانا. اب ان کی ایک اور ذمہ داری بڑھا دی گئی کہ پریس اب یہ وہ رپورٹ نہیں کرے گا، وہ اس کو جو ہے پروموٹ بھی کرے گا. نیشنل پریس ٹرسٹ دراصل حکومت کی ہم نوائی کا کام بخیر و خوبی سر انجام دینے کے لیے بنایا گیا، اس کے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا کو سرکاری ترجمان بننے کا کام دے دیا گیا. لیکن کیونکہ اس کے جو مقاصد بیان کیے گئے تھے، اس میں یہ سارا کچھ جو ہے یہ لکھا ہوا تھا کہ اخبارات کے مسلم اصولوں
اخبارات کو مسلم اصولوں اور حب الوطنی کا تابع بنا دیا جائے گا. تو یہ کافر اور غدار یہ دو چیزیں تھیں جو ہمیں کام آئی. اور اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے اس زمانے میں آتی ہے جس کو پریس ایڈوائس کہا گیا کہ اب کوئی بھی خبر چھپنے سے پہلے وہ پریس ایڈوائس کے طور پر کچھ بھی جو ہے دیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے بھٹو صاحب کا ذکر کیا. تو بھٹو صاحب کے دور میں آپ نے اس کا ذکر کیا جو ہے نیشنل لیول پر, لیکن سندھی کے بہت سارے رسالے, بہت سارے اخبارات بھٹو کے دور میں بند ہوئے. یہ اپنے دور کی ایک تاریخ ہے جس سے جو ہے انکار ممکن نہیں ہے. یہ پھر آتے ہیں ہم وہ اپنے ضیاء الحق کی طرف, اور ضیاء الحق کی طرف آئیں تو ان کا میں جو ہے ایک جو ہے کوٹیشن دینا چاہوں گی. کوٹ, میں چاہوں تو تمام اخبارات بند کر دوں, پورے 5 سال کے لیے بند کر دوں, اس کے خلاف کوئی بھی فرد آواز اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا. انہوں نے کوئی جلسہ کرنے یا جلوس نکالنے کی کوشش کی تو سب کو سب جیل میں ڈال دوں گا. اور یہ ہوا کہ سب کو سب جو جیل میں, یہ آپ کے پاس جو سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے احفاظ الرحمان کی سب سے بڑی جنگ, تو اس وقت سب سے بڑی جنگ, اور یہ سب سے بڑی جنگ صرف صحافیوں کی نہیں تھی, میں اس سے تھوڑا سا یہ کہوں گی صرف یہ سب سے بڑی جنگ بھی اس لیے تھی کیونکہ یہ سب سے بڑی جنگ سب کی ایک ساتھ تھی. صحافی اس کے ساتھ وکلا کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, وکلا طلباء کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, طلباء یونین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, یونین پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. یہ نہیں تھا کہ یہ سیاسی جو ہے ایک پارٹیوں کی جنگ تھی, یہ ایک جمہوری معاشرے کی کہ ان کی جنگ تھی جس میں ہر شعبہ اپنا اپنا حصہ ڈال رہا تھا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جدوجہد کامیاب بھی اس لیے تھی کیونکہ اس کو سماج کے تمام سیکشن سے اس کو حمایت حاصل تھی. تو دیکھیں پھر ایک وہی بات آتی ہے کہ اگر سماج کا تمام ان کے شعبہ جات کو تمام اسٹیک ہولڈر اگر ساتھ ہوں تو پھر توپ خانہ بڑی طاقت نہیں ہے, تو پھر کوئی بڑی طاقت نہیں ہے اور عوام کی طاقت بڑی ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضیاء الحق کا مارشل لا, اس جابر کا مارشل لا ہر ایک کے حوالے سے جو ایک جمہوری اور معاشرے پہ یقین رکھتا ہو, معاشی انصاف پہ یقین رکھتا ہو, مساوات پہ یقین رکھتا ہو, اس کا دور اس لحاظ سے جس کو کہتے ہیں نا کہ دس از ورسٹ آف آور ٹائمز اینڈ بیسٹ آف آور ٹائمز, تو وہ بدترین دور ہوتے ہوئے بھی بہترین دور تھا کیونکہ اس میں جدوجہد زندہ تھی, صفات سفید تھے لیکن خبر زندہ تھی, اور خبر کی موت جو ہے کم از کم اس کی جیسے کہتے ہیں کہ بیماری اور سلو پوائزن اور یہ تو شروع ہو چکا تھا, لیکن کارپوریٹ میڈیا کے بعد خبر کس طرح سے ماری گئی ہے. اور کارپوریٹ میڈیا کو میں اگر ایک مثال دوں تو آپ برا نہ منائیے گا کیونکہ ہماری میڈیا میں آج کل ہم خاص طور پر جو سندھ کے دیہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں بہت سننا پڑتا ہے کہ وڈیرا شاہی, وڈیرا سردار. مجھے معاف کیجئے گا لیکن جو یہ کارپوریٹ میڈیا, اگر میں ماڈل دیکھتی ہوں تو مجھے ہر کارپوریٹ میڈیا کے اندر وہی وڈیرا نظر آتا ہے. نہ صرف وہ وڈیرا کہ جس طرح وڈیرا سیاست کرتا ہے, وڈیرا پارٹی بناتا ہے, اس کے بے زمین جو مزارے ہیں وہ اس کے جو ہے ووٹر بن جاتے ہیں. اس طرح جو میڈیا ہاؤس کسی اگر پارٹی بنانا چاہے یا اگر کسی پارٹی کی پارٹی بننا چاہے تو وہ اس کے ملازم پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کو اقرار کرے. اگر اقرار نہیں کرے گا تو وہ وہاں پہ نہیں رہے گا. تو یہ ایک اس قسم کی جو میڈیا کے اندر ایک قسم کی جو وڈیرا شاہی آئی, اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. چیلنج اس لیے بھی نہیں کر سکتے کہ قوانین موجود ہوتے ہوئے وہ یونین نہیں بنا سکتا, قوانین موجود ہوتے ہوئے اس کو ویج بورڈ ایوارڈ نہیں مل سکتا کیونکہ وہ جو خبر لاتا تھا وہ صحافی. بات آپ کی درست ہے کہ یہاں پر بھی اس وڈیرا شاہی کے اندر بھی, کارپوریٹ میڈیا کے وڈیرا شاہی کے اندر بھی ایک لائن آ جاتی ہے ایک طبقے کی. وہ کون سا, ایک جو بیٹھا ہوا ہے جو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے,
اور ایک جو خبر ڈھونڈ کے لا رہا ہے. جو خبر ڈھونڈ کے لا رہا ہے وہ اس گولی کے نشانے پہ رہے, اور جو یہاں پر بیٹھا ہوا جو اینکر پرسن بنا ہوا ہے یا جو مالک بنا ہوا ہے, اس کی تو نہ ملکیت پوچھ سکتے ہیں, نہ شہرت پوچھ سکتے ہیں, اس کا تو ہم مقابلہ ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ اب ایسا سورج ہے کہ ہم میرا خیال میں کہ اس کو تو کس طرح سے چیلنج کیا جا سکتا ہے میں نہیں جانتی. لیکن یہ ہے کہ اب جو خبر کی موت ہوئی, جو مسخ شدہ خبر آئی اس مسنگ پرسنس کی لاش کی طرح, جو اب خبر میڈیا ہاؤسز سے اینکر پرسن کے منہ سے نکلتی ہے اور جو اس نیریٹو کی شکل میں نکلتی ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک پاکستان کے ان تمام مسنگ پرسن جن کو غدار کا نام دیا گیا, جن کو کافر کا نام دیا گیا, جن کے خلاف ایک بیانیہ بنا دیا گیا, جن کے خلاف ایک پورے ہجوم کو کھڑا کر دیا گیا, میں یہ سمجھتی ہوں بالکل خبر کے ساتھ بھی یہی حشر کیا گیا کہ جو حقیقت کی خبر ہے, جو سچ کی خبر ہے, اس سچ کی خبر کو اس بندوق کا سامنا نہ ہو تو نہ ہو, لیکن اس ہجوم کا سامنا ہے, اور وہ ہجوم سے کہاں جائے گا, ہجوم اس کو کس طرح سے پکڑے گا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس میں یہ نہیں سمجھ سکتی کہ اس جو ہے کارپوریٹ میڈیا کی میڈیا اور اس کے ساتھ وہ طاقت کا مرکز, ان سے خبر کیسے آزاد کرائی جا سکتی ہے, ان سے وہ جو خبر تلاش کرنے والا جو جرنلسٹ ہے اس کو کیسے تحفظ دلایا جا سکتا ہے. وہ جس کو اس کا چوتھا ستون بننے تھا وہ پروپیگنڈا آرگن بنا ہے, تو اس کا ناک میں پنچ مار کر اس کا منہ کیسے توڑا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ آج کے دور کا چیلنج ہے, اور آج کے دور میں پھر ضرورت ہے کہ اس پہ سوچا جائے. بہت شکریہ.